بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. ہر قسم کی پاکیزہ اعلی و ارفع تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر اور تعریف و توصیف کے پاکیزہ کلمات الہ العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، الذی هو خالقنا ورازقنا مالکنا وحاکمنا ولینا ونصیرنا، کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر ذی روح کی جان اور اس ساری کائنات کا نظام ہے، بے شمار انگنت اور لا تعداد درود السلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، سید الثقلین، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم، محتشم، ذی وقار سامعین گرامی، سب سے پہلے بارگاہ الہی میں مقام شکر ہے رب تعالیٰ کی ذات کا کہ جس کی خاص توفیق و رحمت سے آج ہم اول وقت میں جمعۃ المبارک کے پر رحمت اور بابرکت لمحات اللہ کے گھر میں گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ مولا کل کائنات ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین گرامی، دنیا کائنات میں ایک دستور زیر معمول ہے کہ جب بھی دو اشخاص، دو لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ اپنے مذہب، اپنے رنگ و نسل کے رسم و رواج کے مطابق بات کا آغاز کرنے سے پہلے کوئی کلمات، کوئی جملے بولتے ہیں، کوئی انداز اپناتے ہیں۔ جو انداز اپنایا جاتا ہے اسی انداز سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس مسلک کے ساتھ، کس مذہب کے ساتھ، کس قوم قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ ہندو سے ملاقات کرتا ہے، سکھ سے، عیسائی سے، بدھ مت سے، کوئی بھی بندہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مذہب کے کسی فرد سے ملاقات کرتا ہے تو جو انداز اپناتا ہے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو ادیان عالم میں سب سے پسندیدہ دین ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اس دین کی تعلیمات کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سے ملاقات کرے گا تو ملاقات کے وقت اسے چاہیے کہ وہ اس کو السلام علیکم کہہ کے اپنی بات کا آغاز کرے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء، حبیب کبریا، صاحب معراج و اسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم،
کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلم بھائی سے ملاقات کرے فَلْيُسَلِّمْ تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سلام کہے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آقا مدنی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں السلام قبل الکلام. یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون اور دستور قائم فرما دیا کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے، جو مسلم ہوا کرتا ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتا اپنے مطلب اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ادا نہیں کرتا الا یہ کہ وہ سلام نہ کہہ لے. جب تک سلام نہیں کہتا تب تک اپنی کوئی گفتگو نہیں کرتا. اور اصول کیا ہے؟ السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام. بندہ مومن کی کوئی بھی کلام نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ وہ سلام نہیں کہہ لیتا. اور دوسرے معنوں میں اگر سمجھیں تو حدیث مبارکہ ہمیں یہ بیان فرما رہی ہے کہ ایمان والے جب ایمان والے سے ملتے ہیں نا تو وہ کوئی ایک جملہ بھی دوسرا نہیں بولتے. سب سے پہلا ان کا جملہ ہوا کرتا ہے تو ان کی زبان پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا کرتا ہے. وہ ملاقات فزیکلی جسمانی ملاقات ہو تب بھی اگر کوئی فون کر رہا ہے، کال پہ ہے، میسج کے اوپر، واٹس ایپ، ٹویٹر، کسی بھی اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جب کبھی بھی ملاقات، اور یہ بھی جزوی ملاقات ہوا کرتی ہے، یہ بھی جزوی ملاقات ہوا کرتی ہے، اس طرح کی ملاقات ہو یا کہ فزیکلی ملاقات ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان کے اوپر ہیلو ہائے نہیں ہوا کرتا، اس کی زبان پہ ہوا کرتا ہے تو السلام علیکم ہوا کرتا ہے. یہ بھی کلام کا حصہ نا، ہائے کہنا کسی کو، ہیلو کہنا، کوئی دوسرا جملہ بولنا، کسی کو ندائیہ جملہ بولنے کے لیے، کوئی آواز لگانے کے لیے کوئی بھی جملہ بولنا، یہ کلام ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن کوئی کلام نہیں کرتا سلام کرنے سے پہلے. جو بات بھی کرتا ہے، جو کلام بھی کرتا ہے وہ سلام کرنے کے بعد کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو آج کی گفتگو میں میں اسلام کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دعا یہ ہے کہ مولا کل کائنات ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں کوئی چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کروں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ السلام علیکم ہوتا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اگر دیکھیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن القیم کے ساتھ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، اور دیگر ائمہ دین نے جو اپنے اقوال اسلام کے حوالے سے لکھے، اگر ان تمام کے مفاہیم کو مد نظر رکھا جائے تو دو آراء سامنے آتی ہیں. دو آراء سامنے آتی ہیں. پہلی رائے، السلام علیکم میں جو سلام ہے نا، السلام یہ میرے اللہ کا نام ہے. ان السلام ہوا اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی جب کوئی کہتا ہے نا السلام علیکم تو وہ فی الحقیقت کہہ رہا ہوتا ہے اسم اللہ علیکم. السلام علیکم اسم اللہ علیکم. السلام علیکم. اب معنی سنیے گا، جب ہم اس کا معنی کریں گے السلام علیکم، السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے، پھر اس کا معنی ہوگا اللہ رقیب علیکم، اللہ رقیب علیکم، السلام علیکہ اللہ رقیب علیکہ. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم نسبت اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف ہوگی تو پھر اس کا معنی ہوگا اللہ رقیب علیک، اللہ یصحبک. او میرے پیارے بھائی، میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ تیرا نگہبان بن جائے. السلام علیکم کہہ رہا ہوں تو یہ چھوٹا جملہ نہیں بول رہا، میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو وہ میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. فاذکرونی اذکرکم. تم زمین میں آپس میں ملاقات کرتے ہوئے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، السلام علیکم کہتے ہوئے میرے اللہ کا ذکر کرتے ہو. میرا اللہ آسمانوں پہ بیٹھا تمہارا ذکر کرتا ہے. السلام علیکم بمانا دوسرا معنی سلامہ سے، اس میں مصدر جب اس کے لحاظ سے بمانا سلامتی کے ترجمہ کیا جائے گا
سلامت اللہ علیکم. دوسرا معنی پہلی رائے اللہ کا نام ہے, اللہ کے نام کے لحاظ سے معنی اللہ تیرا نگہبان ہو جائے, اللہ تیرا محافظ ہو جائے, اللہ تیرا ناصر ہو جائے, اللہ تیری مدد کرنے والا ہو جائے, اللہ تیری نگہبانی کرنے والا ہو جائے, اللہ تیری حفاظتی کرنے والا ہو جائے. جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا السلام علیکم, تو وہ یہ بہت بڑی دعا دے رہا ہوتا ہے اپنے رب کا نام لے کر, اور اپنے رب کے نام السلام جو اللہ کا صفاتی نام ہے اس کے ضمن میں اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. اب دوسرا معنی بمعنی سلامتی کے السلام علیکم جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, اے میرے مسلمان بھائی السلام علیکم, میرا اللہ تیری ہر آفت سے سلامتی فرمائے, تجھے سلامتی عطا فرمائے میرا اللہ. کاروبار کر رہا ہے السلام علیکم, میرا اللہ تجھے نقصانات سے سلامتی عطا فرمائے. تو صاحب اولاد ہے السلام علیکم, میرا اللہ تجھے اولاد کے نقصانات سے سلامتی عطا فرمائے. تو دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے, تو سفر کر رہا ہے السلام علیکم, میں تیرا بھائی دعا کرتا ہوں اللہ تیرے سفر کے اندر جو نقصانات ہیں, جو آفات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو تکالیف ہیں, جو دکھ ہیں, جو مصیبتیں ہیں, ان سب سے تجھے سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ تو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو بہت بڑی دعا دے رہا ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں جس بندے کو یہ معنی پتا ہو نا السلام علیکم کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جو روڑے اٹکانے والے ہیں تیرے راستوں میں ان سے تیری خیر فرمائے, ان سے تجھے سلامتی عطا فرمائے, ان سے تیری حفاظت فرمائے. جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کو یہ دعا دے رہا ہوتا ہے السلام علیکم کہہ کے, تو پھر ایسا ممکن ہے کہ وہی بندہ خود اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والا بن جائے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے السلام علیکم کہہ کے اس کی حفاظت کی دعائیں کر رہا ہے, کیا خود ہی اس کو نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ہے؟ ائمہ دین کہتے ہیں جب بندہ السلام علیکم کہہ لیتا ہے نا تو یہ ایک سیکیورٹی ضمانت کے طور پہ ایک جملہ ہوا کرتا ہے. او مسلمان پراوا السلام علیکم, میرے شر تو ڈرن دی لوڑ نہیں, میں تے دعاواں کرنا اللہ تینوں دنیا والیاں دے شر تو محفوظ فرمائے. جڑا تیرا مسلمان پرا السلام علیکم کہہ کے تینوں دنیا دے نقصانات تو محفوظ اور سلامتی دی دعا کر رہا ہے, خود تینوں کیویں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرے ولوں تو بے فکر ہو جا. جب بندہ کہتا ہے نا السلام علیکم تو یہ ایک ضمانت ہوتی ہے, شورٹی ہوتی ہے کہ مسلمان بھائی میرے ولوں بے فکر ہو جی, میں تینوں کدے نقصان نہیں پہنچاواں گا, بلکہ جڑے تینوں نقصان پہنچان والے نے میں تے انہاں دے واسطے بھی دعا کرنا, انہاں دے بارے بھی تیرے واسطے تیرے حق اندر کہ اللہ تعالیٰ تینوں انہاں تو کولوں بھی سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو پتہ چلا السلام علیکم یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے, یہ تو میرے رب کے ذکر کے ساتھ بہت بڑی دعا ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. اور سنیں مدینہ کی ریاست ہے, نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک ریاست ہے ریاست مدینہ, کہ جس ریاست کے پرچم اور علم کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. اس ریاست مدینہ کی بنیادوں کے اندر دیکھیے گا آقا مدنی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کی ریاست کے اندر پہنچتے ہیں, مدینہ پہنچتے ہیں. عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, کہتے ہیں میں نے کہا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح, جو کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ کہتا کیا ہے, اس کی دعوت کیا ہے, اس کا منشور کیا ہے, اس کا دستور کیا ہے, اس کے نظریات کیا ہیں, وہ نظریات کس بات کی عکاسی کرتے ہیں. اور آج وہ حبشہ کے اندر اور جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں, اور آج انہوں نے آ کے بیان دیا ہے, اور بیان دینا ہے تو میں دیکھوں تو صحیح, سنوں تو صحیح, پرکھوں تو صحیح ان کے بیان کے اندر کون سی چیزیں ہیں. بڑی احادیث ہیں, 3 چیزیں جو ہیں جس حدیث کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں 3 چیزیں. فرمایا افشو السلام, افشو السلام, او لوگو سلام کو عام کرو.
اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں تو تم راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تو جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کیا کہا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرنا ہے، اتنا عام کرنا ہے، اتنا عام کرنا ہے کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کہنا ہے، جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کہنا ہے۔ افسوس کے ساتھ سانو جن نال کم مطلب نہ ہوئے اسی انہوں سلام کہندے، راہ چل دے کدے کسی نے سلام آکھن دی جرات کیتی؟ کیوں؟ او بھائی اگر کوئی میٹھے انداز میں کوئی کسی کو سلام بلانا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی میٹھے انداز میں سلام بلانے نا، وہ اگلا بندہ ڈر چے کشمکش سے پہ جانے لگ جائے میرے کو کوئی مطلب منگن واسطے آیا، اور بغیر مطلب کے ہم تو سلام بھی نہیں بلانے کے لیے تیار۔ اور جاننے اور انجان بندے کی تو بات کی ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کے حدیث کے اوپر عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، ہمیں مطلب نہ ہو تو ہم سگے بھائی کو بھی سلام نہیں بلاتے۔ اللہ اکبر، سلام بلانا ہے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کر دیجئے، عام کر دیجئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بھی ملاقات کرتے سلام کہا کرتے، اور پتہ ہے کتنی مرتبہ سلام کہا کرتے تھے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی ملاقات کے اوپر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ایتھے کسی نے کہہ دی نا السلام علیکم، بندہ باہر ٹوٹیاں تے گیا ہے واپس آ کے پھر کہے نا السلام علیکم، ہون تا سلام کیا گیا، مڑ مڑ سلام کہی جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو سنیے گا، حدیث مبارکہ ہے، نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر اس طرح بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مجلس مصطفیٰ کے اندر آتا ہے، آ کے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ نبی پاک علیہ السلام کہنے کے بعد کیا کہا؟ جاؤ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اس نے نماز کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں نہ کیا تھا، حدیث مبارکہ بڑی لمبی ہے۔ نماز پڑھتا ہے دوبارہ پھر واپس آ کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر گیا تھا؟ نہیں، مسجد میں ہی تھا، صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام کی نظروں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، واپس آتا ہے، آ کے پھر نبی پاک علیہ السلام سے کہتا ہے السلام علیکم۔ 3 مرتبہ جاتا ہے، آتا ہے نا، تینوں مرتبہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وہ سلام کہتا ہے آ کر۔ اور سنیے گا حدیث مبارکہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سلام کرے۔ فإن حالت بینہما جدار، اگر ان دونوں کے درمیان چلتے چلتے، سنیے گا حدیث مبارکہ کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا، فرمایا چلتے چلتے دونوں بھائیوں کے درمیان میں دیوار آ گئی ہے۔ کیا چیز آ گئی ہے؟ دیوار۔ ثم لقیہ فلیسلم، دیوار آئی ہے، کوئی گھنٹوں کا آپس میں وہ بچھوڑا نہیں ہوا، گھنٹوں کا بچھڑنا نہیں ہوا، چند سیکنڈز کا بچھڑنا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ثم لقیہ فلیسلم، چند سیکنڈز کے بعد دوبارہ مل رہا ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے دوبارہ پھر سے سلام کہے گا۔ فإن حالت بینہما جدار، اور دوسرے الفاظ ہیں شجرہ، درخت کے بھی الفاظ ہیں، اور حجرہ، پتھر کے بھی الفاظ ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں درخت کتنا کو موٹا ہوتا ہے، کتنی کو چوڑائی ہوتی ہے اس کی درخت کی، زیادہ سے زیادہ اتنی۔ اگر 2 لوگ جا رہے ہیں، ایک درخت کی اس سائڈ دوسرے اس سائڈ بھی ہوا ہے، کتنے سیکنڈ کی دوری ہوئی ہے؟ کوئی 2-4 منٹ 2-4 سیکنڈز کی ہوئی ہے بھائیو، 2-4 سیکنڈز کی۔ دوبارہ پھر سے ملاقات کر رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دوبارہ پھر سے سلام کہیں گے۔ آپ نے دیکھا آج 30 محرم ہے غالباً یا 1 صفر ہے، تو ابھی آپ نے محرم کے اندر دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ محبت کے اظہار میں خطبات جمعہ کے اندر بھی، اور آپ نے دیگر مقامات سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہر گھر میں موجود ہیں۔ سنیے گا حسینی کون کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کے یہ شہزادے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی، ہر بندے مومن کا دعویٰ ہے کہ میں حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہوں۔ آئیں دیکھیں عمل کی دنیا کے اندر کون ہے جو محبت کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پک ڈنڈی کے اوپر جا رہے ہیں، چھوٹا سا راستہ، ہموار زمین کے اوپر ایک چھوٹا سا راستہ جو اوپر تو کیا ہوتا ہے،
اس کے اوپر جا رہے، جسے ہم ڈنڈی کہتے ہیں، بننا کہتے ہیں، اپنی اپنی زبان کے اندر ہم اپنے اپنے الفاظ کے اندر اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہ چھوٹے سے راستے کے اوپر جا رہے ہیں، پگ ڈنڈی پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے پاؤں پھسلا، نیچے ہوئے، دوبارہ اوپر آتے ہیں، پھر اپنے دوست سے کہتے ہیں السلام علیکم. او حضرت صاحب آپ میرے ساتھ ہی تو جا رہے ہیں. اہل بیت کے شہزادے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہی تو جا رہے ہیں، تھوڑے سے لمحات کے لیے نیچے پاؤں پھسلا، نیچے ہوئے، دوبارہ پھر اوپر آ کے پھر سے سلام کہہ رہے ہیں. حضرت امام حسین نے پھر یہ حدیث مبارکہ سنا دی. دوستو آقا مدنی کریم اسلام کے فرمان کے مطابق میرے نانا کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اتنے لمحات کی بھی جدائی ہوتی ہے، دوبارہ پھر سے ملاقات ہوتی ہے تو دوبارہ پھر سے سلام کہا جائے گا. ایتھے کال کٹیچے نا سگنل صحیح نہ آندے ہون، کال کٹیچے بندہ دوبارہ کال کرے تو پھر سلام کہے نا تو کہنے لادا تو کملا ہو گیا، لے ہون تو آپ گل کرنے سگنل نہیں کٹیچے. یہ کیا بات ہے؟ اور اگر کوئی کمرے میں بیٹھا مہمان آ گیا نا، باہر بندہ پانی لینے کے لیے گیا ہے، دوبارہ واپس مہمان کے پاس آیا ہے تو دوبارہ پھر سے سلام کہے گا. اور 10 دفعہ باہر جاتا ہے، 10 دفعہ واپس آتا ہے تو 10 دفعہ سلام کہے گا. یہ آقا مدنی کریم اسلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و خوض اور فکر و تدبر کے سے کام لینے کی ضرورت ہے. آج امت اس عمل کو بھولتی اور فراموش کرتی نظر آ رہی ہے. سلام کرنا بڑا ایک معمولی سا عمل بن چکا ہے کہ اس کو معمولی لیتے ہیں لوگ، زیادہ اہمیت نہیں دیتے. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. اگر کوئی باہر سے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کہے. اب ہماری پرسنالٹی اس کا تقاضا ہوتا ہے، او جی پاویں وہ اتوں ہی آیا سی، پر میری پرسنالٹی کا تقاضا یہ بنتا ہے اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے نا تو میں باہر سے آتا ہوں تو لوگ چاہتے ہیں کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے مجھے سلام کہیں، چاہے میں ہی باہر سے آ رہا ہوں. حالانکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق کون سلام کرے گا؟ جو باہر سے آیا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، جو گاڑی کے اوپر جا رہا ہے نا وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر دستور ہی الٹا ہے، پراڈو والے نو چلن والے نے سلام کرنا، پراڈو والے دے ہاتھاں دے پاں پہ وہ سلام نہیں کر سکتا. بڑی گاڑی والا وہ پاجی ہوں میں سلام کراں، اور انی وڈی گڈی تے انی وڈی پرسنالٹی سجان پابند کی فائدہ جی حالے بھی میں ہی لوگوں کو سلام کرنا تھا. نہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں تو ہی سلام کرے گا. تیرے پاس گاڑی ہے تو سائیکل پہ ہی کیوں نہیں جا رہا، تو بائک موٹر سائیکل پہ ہی کیوں نہیں جا رہا، تو گاڑی پہ جا رہا ہے، کسی چیز کے اوپر بھی سوار ہے تو سلام کرنا تجھ پہ واجب ہے، تو سلام کرے گا. اس لحاظ سے کہ اگر سلام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو سلام تجھے کرنا ہے، سلام پیدل چلنے والے کو نہیں. ہاں اگر کوئی پیدل چلنے والا پہل کر لے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا نا یا رسول اللہ سلام میں پہل کرنے والا، فرمایا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں فرمایا خیر منہ من یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ تو جو کسا سماعت کیجیے گا فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، جو گاڑی کے اوپر جا رہا ہے، جو سواری کے اوپر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. اور فرمایا جو پیدل چلنے والا ہے یہ علی القائد، یہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. اللہ اکبر. اور آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں کتنا کو ہم عمل کر رہے ہیں. اور اگر میں بازار سے یہاں تک آتے ہوئے کتنے بیسیوں سینکڑوں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، سینکڑوں لوگوں کو دیکھتا ہوں، ملتا ہوں، ان کے ساتھ ٹکراتا ہوں، ان کے ساتھ پاس سے ہو کے گزر کے آتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ دستور نہیں تھا. وہ اتنی دیر میں لاکھوں نیکیاں اکٹھی کر لیتے تھے. سنیے گا حدیث مبارکہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا السلام علیکم. آقا مدنی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 10. دوسرا آیا آقا مدنی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 20. تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا مدنی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 30. السلام علیکم والے کے لیے 10 اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ والے کے لیے 20. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والے کے لیے 30 نیکیاں. قیامت والا دن ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ترسنے والے انسان بھی دیکھنے کو ملیں گے. اور آج دنیا کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہہ کے کئی ایک مرتبہ 30 نیکیاں کمانے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن بہت کم ملیں گے، بہت کم. وہ پاجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کون کہے؟
آپ ایمانداری سے بتائیں صبح سے لے کر ابھی تک کتنے لوگوں سے آپ ملاقات کر چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا بول چکے ہیں؟ نہیں. اور لکھتے ہوئے ہم السلام علیکم لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اے او اے لکھ کے بس گل ختم. نہیں، لکھتے ہوئے بھی بولتے ہوئے بھی کوشش کریں پورا اسلام بلانے کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو بندہ ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں. اور اسی کہنے لے جی پاجی اگر اسی سلام بلائیے تو اگوں بندہ جواب نہ دے، پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں تجھے وہ سلام کا جواب دے گا جو جس کو تو سلام کہہ رہا ہے وہ اس سے بہتر، یعنی فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور اب آپ نے وہ پہلی بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، سلام کہنا کیا ہے؟ دعا. اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے. یہ سلامتی کی دعا تھی. میں جب کسی کے لیے دعا کرتا ہوں وہ وعلیکم السلام کہہ دے، اس کا مطلب اس نے بھی میرے لیے دعا کی ہے. اور تو خوش نصیب ہے انسان کہ جب تو کسی کو سلام بلاتا ہے اور وہ انسان وعلیکم السلام نہیں کہتا، اس کی جگہ پہ رب کے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ تجھے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ تیرے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ایک تھا کہ انسان کو تو سلام بلاتا اور انسان سلام کا جواب دیتا، وہ تیرے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتا. اس سے بڑھ کے اور خوش نصیبی والی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ تو سلام بلائے، انسان سلام کا جواب نہ دے، میرے رب کے فرشتے تیرے لیے سلامتی کی دعا کرنا شروع کر دیں. یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. تھوڑے دو لوگ آ رہے ہیں، ادھر 10 لوگ جا رہے ہیں، دو لوگوں کو چاہیے کہ وہ 10 لوگوں کو سلام کریں، اور چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے. علی الکبیر، بڑے کو سلام کرنا کس نے؟ چھوٹے نے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی تھوڑا سا اس کا دنیا کے لحاظ سے گریڈ اوپر چلا جائے نا، گاڑی آ جائے، کوئی بھی مرتبہ آ جائے نا دنیا کے اندر، کوئی سٹیٹس بن جائے، اس کی ٹیون ہی خراب ہو جاتی ہے. اور چاہے کوئی بزرگ ہے، بابا ہے، بڑا ہے، وڈیرا ہے، عالم ہے، قاری ہے، بزرگ کوئی بھی ہے نا، لے جی ہوں مینو اے سلام کرے گا، میں انہوں کیوں سلام کراں، میں تو لے کے کہنا انا. جس کے دل میں تکبر کا ایک دانہ بھی موجود ہوا، وہ فرمایا نبی پاک اسلام نے فرمایا لا یدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور یہ سلام بلانے کے حوالے سے ہمارے دل کے اندر دل میں پتہ نہیں کتنی ہی دفعہ کبر والی بات آتی ہے. اور میں سلام بلاواں، میں کیوں سلام بلاواں، میں لے کے کھانا. نہیں، سلام بلانا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور سلام بلانا ہے اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے، سلام بلانا ہے اپنی نیکیاں سمیٹنے کے لیے. اور نبی پاک علیہ السلام، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے نا سورہ نور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلمو، سلام کہا کرو. کتنے لوگ ہیں جو صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تھے واپس گھر جا کے سلام بلایا، اور کتنے لوگ ہیں جو ابھی جمعہ پڑھنے کے بعد گھر جائیں گے تو سلام بلائیں گے؟ بہت کم لوگ ملیں گے. عرب کے معاشرے کے اندر نا عورتوں کو سلام بلانے کے حوالے سے، او جی ہوں جب ہمارے معاشرے بوڑھی تا پیر دی جتی ہے پائی نہ پائی، عورت کو میں سلام بلاؤں، عورت کو عزت دوں، عورت کو آنر دوں. ہمارے دین اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آتے تو خود سلام بلایا کرتے تھے اور آواز بلند سلام بلایا. اور یہاں یہ بات بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی سلام بلانا ہے، ثواب لینا ہے، اگلے بندے دے پاویں کن پاڑ جان، اور نماز پڑھے ہو مسجد میں اتنی اونچی سلام بلانا ہے، اتنی اونچی سلام بلانا ہے کہ مسجد کے در و دیوار ہل جائیں. سنیے گا حدیث مبارکہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، درود مبارکہ کی آواز کم ہے، درود مبارکہ اونچی بولیں کچھ نہیں ہوتا. امام الانبیاء حبیب کبریا صاحب معراج و اسرا شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی بیان فرماتے ہیں میں اس طرح رات کو سویا ہوا تھا، آقا مدنی کریم علیہ السلام نے اتنی شائستگی کے ساتھ، اتنی آہستگی کے ساتھ سلام بلایا کہ جو جاگ رہے تھے انہوں نے سلام کا جواب دے دیا، جو سو رہے تھے ان کی نیند خراب ہی نہیں ہوئی. سلام بلاتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ عشاء کے بعد گھر جائیں اور گھر والے سو رہے ہوں اتنی اونچی سلام لائیں سارا دن نیند خراب ہے. نہیں،
سلام بلانا ہے تو وہ بھی شائستگی کے ساتھ، وہ بھی آہستگی کے ساتھ، اس انداز میں سلام بلانا ہے، بڑے پولائٹلی سلام بلانا ہے کہ گھر والوں کو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو میں بات کر رہا تھا گھروں کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام بلانا، یہ میرے رب کا حکم ہے قرآن پاک میں، سورہ نور میں 24 نمبر سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحیۃ من عند اللہ، آخری باتیں ہیں، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اتنا بڑا تحفہ ہے۔ میرے پاس کوئی مہمان آئے نا، جتنا بڑا مہمان ہوگا اس کے استقبال کے اندر، پروٹوکول کے اندر گلدستہ بھی اتنا ہی پیارا پیش کروں گا نا، اور میزبان پھر اپنے ظرف کے مطابق بھی بڑی چیز پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں 24 نمبر آیت میں اور دیگر آیات قرآن کے اندر، جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے نا تو جنتی لوگوں میں، مہمانوں میں انبیاء کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، سب والے ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے قلب و اذہان کے جو مرکز ہیں، ہمارے امام الانبیاء ہیں، حبیب کبریاء ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مہمانوں میں وہ مہمان ہوں گے اور میزبان میرا خود رب کائنات ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں میزبان ہوں گا، تمام جنتی مہمان ہوں گے، انبیاء بھی مہمان ہوں گے۔ ان مہمانوں کی میزبانی کے اندر سب سے پہلے جو ان کو استقبال کے اندر میں چیز پیش کروں گا وہ سلام علیکم، یہ سلامتی ہی ہوگی، السلام علیکم ہی ہوا کرے گا۔ اتنا بڑا تحفہ ہے یہ، اور یہ وہ تحفہ ہے، کہتے ہیں جنت دی خوشبو دی پہلی کس نے لینی ہوئے تو جنت دا سب تو پہلا تحفہ السلام علیکم ہے۔ اپنی زبان تے بار بار السلام علیکم کہنا تسی کر شروع کر دیو، میرا رب جنت دی خوشبو دی پہلی کس دنیا تے ہی عطا فرما دے گا۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکہ طیبہ، فرمایا اے تسی گھر چ داخل ہوندیاں ہویاں سلام بلانا ہے تو تواڈے گھر دیاں لغزشاں، تواڈے گھر دیاں بے برکتیاں، تواڈے گھر دیاں جڑیاں نحوستاں ساریاں میرا اللہ دور فرما دے گا اور پاکیزہ گھر کو بنا دے گا اور مبارکہ، اور فرمایا کائنات کی ساری برکتیں میرا رب تمہارے گھر کے اندر داخل فرما دے گا۔ عمل یہ ہے کہ تم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔